السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 144 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج مزید 3 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 145 سے سٹارٹ کریں گے۔ لیسن بہت مختصر کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے علاوہ یہی مضمون آپ پیچھے بھی بارہا پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طائم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين۔ ٹرانسلیشن۔ قل لا اجد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے نہیں میں پاتا، فی ما اوحیا اس میں جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، محرمن کوئی چیز حرام، علی طاعم کسی کھانے والے کے، یطعمہ کہ وہ اس کو کھائے، الا ان یکون میتۃ مگر یہ کہ ہو وہ مردار، او دما مسفوحا یا خون بہتا ہوا، او لحم خنزیر یا گوشت خنزیر کا، فإنہ رجس او فسقا تو بے شک وہ ناپاک ہے یا فسق ہے، احل لغیر اللہ بہ جو پکارا جائے اللہ کے علاوہ ساتھ اس کے، فمن اضطر جو کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغ نہ باغی ہو، ولا عاد اور نہ عادی ہو، فإن ربک غفور رحیم تو بے شک آپ کا رب بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الذین ہادوا اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی ہو گئے، حرمنا حرام کیے ہم نے، کل ذی ظفر ہر ناخن والے جانور، ومن البقر والغنم اور گائے اور بکریوں میں سے، حرمنا علیہم حرام کی ہم نے ان پر، شحومہما ان کی چربیاں، الا ما حملت ظہورہما مگر جو لگی ہوتی تھی ان کی پشتوں پر، اب الحوایا یا انتڑیوں پر، او ما اختلط بعظم یا جو ملی جلی ہوتی تھی ہڈی میں، ذالک جزیناہم ببغیہم یہ بدلہ دیا تھا ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے، یا یہ سزا دی تھی ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم تو سچ ہی کہتے ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 145 سے، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، جیسا کہ ہم لوگ
مشرکین مکہ کے بارے میں جو ان کی بدعمالیاں تھیں ان کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ پھر کل کے لیسن میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر اللہ نے اس کا حکم دیا تھا تو اس کے لیے دلیل پیش کرو، کیونکہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہی ان کو دلیل کے ساتھ وضاحت کر دیں، کھول کر بیان کر دیں کہ جو کچھ میری طرف نازل کیا جاتا ہے، ایک تو قرآن مجید اور اس کے علاوہ کیا تھا، وحی میں شریعت، جو بھی شریعت میرے پہ نازل ہو رہی ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ اور کیا تھا، حدیث مطہرہ، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے وہ اللہ کی طرف سے بطور وحی نازل ہوتی تھی، وہی ارشاد فرماتے تھے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اس کی دلیل موجود ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وہ وحی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی طرف ڈالی جاتی ہے۔ تو اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ جو بھی میری طرف وحی کی جاتی ہے اس میں سے جو بھی میں پاتا ہوں، جو چیزیں حرام ہیں اس میں سے جو بھی کوئی کھانے والا کھاتا ہے، اور یاد ہے کہ یطعمو کے اندر کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے، یعنی کہ پہلے جو چیزیں حرام تھی وہ واضح کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ کوئی بھی کھانے والا جو کھاتا ہے تو چند ایک کے علاوہ سب کچھ حلال ہے۔ کیا ہے؟ نہیں میں پاتا کوئی چیز حرام کھانے والے کہ جو بھی وہ کھاتا ہے، الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ ہو وہ مردار، او دم مسفوحا، یا بہتا ہوا لہو، او لحم خنزیر، یا پھر گوشت خنزیر کا ہو، بے شک وہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، او فسقا، یا فسق، احل لغیر اللہ، یعنی کہ یہ فسق کے کام ہوں جس پر غیر اللہ کے پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، تو یہ سب کچھ حرام ہے۔ ان چند چیزوں کے علاوہ جو بھی انسان اپنے سامنے پاتا ہے موجود، وہ سب اس کے لیے حلال ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو فنگر ٹپس پہ گنی جا سکتی ہیں، چند ایک کے علاوہ سب کچھ انسان کے لیے حلال ہے۔ طیب حلال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور رزق انسان کے لیے، حیوانات کے لیے پیدا کی ہیں، اور یاد رہے کہ اللہ کی مخلوق جنات بھی ہیں، ان کی بھی خوراک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے، جیسا کہ قرآن میں دلیل موجود ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے کوئی رزق کا ہاں نہیں، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کو رزق دوں، کیونکہ اللہ ہی تو ان کو رزق دینے والا ہے، بہت طاقتور، زوراور ہے۔ اب تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں، اگرچہ آپ لوگ پہلے بھی یہ موضوع بارہا پڑھ چکے ہیں، تو تھوڑی سی یاد دہانی کے لیے دوبارہ سے وضاحت۔ میتتن میں ایک تو جو طبی موت مار جائے، جو حلال جانور ہو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، یا پھر اس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو وہ بھی پھر حرام ہو جاتا ہے، جیسا کہ جھٹکے سے ہو یا کرنٹ لگانے سے اس کو کیا گیا ہو، یا جیسا کہ پہلے بھی ہم سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ 3 میں بھی پڑھ چکے تھے کہ گلا گونٹ کے مار جائے کوئی جانور، چھڑی لگ کر، یا بلندی سے گر کر، یا بعض اوقات آپس میں دو جانور لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کی سینگ لگنے سے بھی جانور بعض اوقات مر جاتے ہیں، اگر ذبح نہ اس کو کیا گیا ہو، وہ خود ہی مر گیا ہے تو ایسا جانور بھی حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو تو پھر وہ کھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اسی حالت میں خود بخود مر گیا ہے تو پھر وہ کھانا جائز نہیں، وہ حرام ہے۔ او دم مسفوحا، یا بہتا لہو، بہتا لہو کہ کوئی جانور ذبح کیا جا رہا ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے
تو انسان جلدی سے آگے برتن کر لے کہ چلو اس کو میں بار لیتا ہوں، اس کو پھر کسی استعمال میں لے آتا ہوں، تو ایسا جو لہو ہے وہ بھی حرام ہے۔ او لحم خنزیر، یا گوشت خنزیر کا۔ خنزیر جو کہ خود ناپاک جانور ہے، اتنا بدبودار جانور ہے، بعض اوقات دوسرے جانور بھی اس سے گن کھاتے ہیں، اس سے کتراتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے۔ تو انسان اس جانور کو کیسا پسند کرے گا، اور وہ بھی اس کو کھانے میں۔ یہ بہت گندا جانور ہے اور گندگی کھانے والا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے کہ اس کے اندر بے حسی بھی پائی جاتی ہے اور بے حیائی بھی پائی جاتی ہے۔ جبکہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو اپنے محرم رشتہ داروں کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، ان کا بھی خیال کرتے ہیں، لیکن یہ بہت غلیظ گندا جانور ہے۔ اور سب سے بڑھ کے کہ اس کی جو مامتا ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحم کو نازل کیا، اس کے 100 درجے رکھے، ایک درجہ جو ہے دنیا پہ بھیجا، اسی کے ذریعے ہر مامتا اپنے بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے، اور جو درندہ ہے وہ بھی اپنے بچے کے لیے اپنے پاؤں کو اٹھا لیتا ہے کہ کہیں میرا بچہ پاؤں کے نیچے آ کر اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن جو خنزیر کی مادہ ہے وہ اپنے بچے کو بھی کھا جاتی ہے، ایسی اس جانور کے اندر بے حسی ہوتی ہے۔ تو یاد رہے کہ شریعت مطہرہ نے ہر اس چیز کو انسان کے لیے حرام کیا جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس میں بہت بڑی حکمت یہی ہے کہ یہ بہت غلیظ جانور ہے، ناپاک ہے، بدبودار ہے، ایسی چیز کھا کر انسان کی صحت پہ کیسے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے حرام کر دیا ہے۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، بے شک وہ ناپاک ہے، گندگی ہے، او فسقا، یا جو فسق کے کام ہیں، جیسا کہ شرک بھی ہے، یا پھر غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، جیسا کہ ساتھ ہی وضاحت دے دی گئی، اُخِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، چاہے وہ بتوں کا ہو، کسی فرشتے کے نام پہ ہو، کسی جن کے نام پہ ہو، جو بد روحیں ہوتی ہیں بعض اوقات ان کے ناموں پہ بھی کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں، یا ان کے نام پہ نذر و نیازیں چڑھائی جاتی ہیں، یا ان کے نام پہ ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام پہ ذبح کی جائے یا کسی اور نام پہ بانٹی جائے تو وہ حرام ہو جائے گی۔ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ ایسی چیز کو وہ کھائے پیے۔ جیسا کہ کل کے لیسن میں بھی وضاحت کی گئی تھی کہ رجب میں کچھ لوگ ایسے شیرینیاں بانٹتے ہیں، یا پھر جیسا کہ مشرکین مکہ اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے جانور عقیدت میں آ کر۔ تو جو بھی ایسی چیزیں ہوں، چاہے وہ غیر اللہ کے نام پہ ہوں یا پھر کسی بدعت میں اس کا شمار ہو، تو پھر ایسے کھانا جائز نہیں ہے، وہ بھی پھر فسق میں آئیں گے۔ اور پھر آپ کو وضاحت کی گئی تھی کہ اس کام سے اسپیشلی اپنے چھوٹے بچوں کو سمجھانا چاہیے، اس میں بالکل بھی مارجن کوئی لچک نہیں دینی چاہیے۔ جیسا کہ بعض خواتین جہالت میں آ کر یا پھر لا علمی یا ناسمجھی میں آ کر یہ کہہ کر کام ختم کر دیتی ہیں، چلو کوئی بات نہیں، ابھی بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ فطرت یہی ہے کہ بچوں کو شروع سے تربیت دی جائے، بہت چھوٹے ہوں ان کو اس وقت سے ہی سمجھایا جائے کہ یہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی بچوں کو بتانا چاہیے کہ ہر ایرے گیرے سے لے کر چیز نہیں کھا لینی چاہیے۔ ہمیں کیا پتا کہ جس سے چیز لے کے بچے کھا رہے ہیں ان کی کمائی حلال کی ہے یا کہ ایسی کسی غیر شرعی طریقے سے ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے، یا ان کے کاروبار میں کیا ڈنڈی چل رہی ہے۔ تو یہ اسپیشلی ماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب بچہ گود میں ہے تب سے ہی اس کی تربیت کا آغاز کر دے۔ بعض مائیں سمجھتی ہیں کہ بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں، جب بولنے لگ جائیں یا کوئی 4-5 سال کے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں تو پھر ان کی تربیت شروع کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، بچے کی جو تربیت کا مرحلہ ہے وہ شروع سے ہی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسا کہ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے، ڈاکٹر حضرات بھی بتاتے ہیں کہ بچہ 3 سال تک اپنے اندر سب کچھ سیو کر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد تو پھر وہ نقالی کرتا ہے،
جو اس نے اندر سیو کیا ہے اس کو اب باہر نکالنے کا اس کا ٹائم آ چکا ہے۔ جو کچھ اس نے 3 سال کے عرصے میں سیکھا اب اس کو وہ پک کر رہا ہے۔ پھر بعد مائیں بچوں کے ساتھ ہائپر ہوتی ہیں، بچوں کو ڈانٹتی ہیں، ان پہ چیختی ہیں کہ تم سمجھتے کیوں نہیں، ابھی اتنا چھوٹا بچہ ہے، یہ اس کے اندر حرکتیں ہیں، جبکہ تربیت کرنے والے ہم خود ہی ہوتے ہیں۔ بچے نے ہم سے ہی سیکھا ہوتا ہے یا پھر گھر کے ماحول سے سیکھا ہوتا ہے، جبکہ جوائنٹ فیملی ہو تو یہ چیزیں اس نے گھر سے ہی سیکھی ہیں۔ یا کچھ بچے بہت چھوٹی عمر میں ہی گالیاں نکالنے لگتے ہیں، تو پھر اس وقت بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بچے نے گالیاں کہاں سیکھی، پھر اس کو مار مار کر اس کی عادت ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ قصوروار ہم خود ہی ہوتے ہیں۔ تو خیر ماؤں کو اس پہ اسپیشل توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بغیر اگر چارہ نہ ہو، کوئی انسان حلال اس کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی کہ جسے اپنی بھوک مٹا سکے، اور بالکل وہ مرنے کے قریب پہنچ چکا ہے، بھوک سے نڈال ہو کر مجبور انتہائی ہو چکا ہے، اس کی بھی کئی ایک صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا قیدی ہے کہ اس کے پاس حلال کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کو حرام میں سے ہی لیا جا رہا ہے، یا کوئی اور ایسا ذریعہ نہیں ہے، اس کی آمدنی نہیں کہ کچھ حلال لے کر کھا لے، تو پھر اتنا لے کے کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کے بھوک دب جائے، اس کو جو زندگی کے ایک روشنی ہے وہ نظر آ جائے۔ اس میں بھی پھر بغاوت نہ کرے کہ بہت زیادہ کھا لے، چلو ذائقہ لگا ہے، جہاں 1-2 والے لیے تو زیادہ پیٹ بھر کے کھا لے، یا پھر ایسا نہ ہو کہ اس کو عادت ہی پڑ جائے کہ ایک بار ذائقہ چکھ لیا ہے، چلو پھر بار بار اس کو کھاتا رہے، ایک بار مجبور ہو کے کھا لیا ہے تو اب کیا ہے، روز روز پھر اس کے ذائقے کے لیے انسان کھاتا رہے۔ ایسا نہیں کرنا۔ اگر مجبوری کی صورت میں اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا بہت اس نے کھا لیا ہے، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اس کے بعد بھی بے شک آپ کا رب بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں سے ہمیں اور بھی بہت سارے لیسن ملتے ہیں، جیسا کہ آج لوگ بہت ڈٹائی کے ساتھ گناہ بھی کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی تو شان کے لائق ہے بخشنا، تو وہ خود ہی بخش دے گا۔ پھر کیا کریں، ماحول کے ساتھ تو چلنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے اللہ کو غفور رحیم کا نشانہ بنا لینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ گویا کہ دین اسلام کے ساتھ کھیل ہے، مذاق ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے خود کو تسلی دے لینا، اپنے لیے گنجائش نکال لینا، تو یہ بالکل بھی اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں۔ آپ لوگوں کا ایک ہوم ورک ہوگا، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ او دم مسفوحا بہتا لہو، تو اس کے علاوہ اور کون سے خون ہیں جو انسان کے لیے حلال ہیں، یا اپنے دلیل کے ساتھ وضاحت کرنی ہے لازمی۔ جو ہوم ورک دیا جائے لازمی کیا کریں۔ کچھ بہنیں تو پابندی کے ساتھ کر لیتی ہیں اور کچھ بالکل بھی اس کو اگنور کر دیتی ہیں، تو لازمی ہوم ورک پابندی سے کیا کریں۔ بس چھوٹا سا تو ہوم ورک دیا جاتا ہے، نہ تو آپ کو ریٹرن کوئی ہوم ورک ملتے ہیں بہت لمبے چوڑے کہ جو آپ کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، اور نہ کوئی ایسی آپ پہ ذمہ داری بڑی ڈالی جاتی ہے کہ جو آپ کے لیے کرنا ہی ناممکن ہو۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کون کون سی حلال چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ بس دل نہیں چاہتا یا پھر ایسے ہی دل خراب ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے تو اگنور کر دیتے ہیں، کھاتے ہی نہیں۔ جیسا کہ آج کی نیو جنریشن چکن تو کھا لیتی ہے، لیکن جو مٹن ہے، بکرے کا اسپیشلی گوشت، وہ نہیں کھاتی، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حرام چیزیں ہیں وہ وضاحت سے بیان کر دیں، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بکرے کی کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے، اور بکرے کی ہر چیز کھانی چاہیے، انسانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ آج کل بچے بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ان پہ بہت زیادہ برڈن ہے، تو جو بکرے کا مغز ہے اگر وہ اس کو اپنی روٹین میں شامل کیا جائے
تو بچے کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ اور عموماً بکرے کی اوجڑی وغیرہ نہیں کھائی جاتی، کچھ لوگ اس کو بالکل ناپسند کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات علاج کے لیے جو حکاماں ہیں وہ اسپیشلی بتاتے ہیں کہ اس فلاں مریض کو اوجڑی کھلائی جائے۔ تو کوشش کیا کریں کہ بکرے کی جو ہر چیز ہے اپنے روٹین میں شامل کریں۔ صرف اس کا گوشت ہی کھا لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ وقتاً فوقتاً اس کے بکرے کی تمام چیزیں کھانے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے حال پہ رحم کرے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 145 تک تفسیر اور 146 تک ٹرانسلیشن کر چکے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔